اب جو سہیل افریدی ہے ان کے اوپر جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وفاقی وزراء علی امین گنڈا پور کے حق میں سامنے آ گئے اور سہیل افریدی کے خلاف وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان، مراد سعید اور سہیل افریدی یہ لوگ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں اور یہ سہولت کاری کرتے ہیں، مگر کچھ حقائق ہیں جو آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے۔ 2022 میں جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ دہشت گردی کو پاکستان میں لایا جائے گا تو اس وقت سب سے بڑا مخالف بن کے جو سامنے آیا وہ مراد سعید تھا، جس نے پاکستان میں نئے سرے سے احتجاج شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے آواز اٹھائی، اس نے شور مچا دیا تھا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ افغانستان کے بارڈر کو نرم کر رہی ہے دہشت گردوں کے لیے، اور بائی ڈیزائن دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل کیا جا رہا ہے اور ان کے ٹھکانے پاکستان میں بنائے جا رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں پاکستان میں دہشت گردی بڑھ جائے گی، خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ڈیمیج ہوگی، بہت نقصان ہوگا، ہمارے لوگ مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ یہ بات بار بار کہہ رہا تھا مراد سعید، اور وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کرنے کے پیچھے مقصد ڈالر کمانا ہے، یہ ڈالرز حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بعد میں یہ بھی بتاتا رہا کہ بعدنیات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ یہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ تو مراد سعید جس کو آپ دہشت گردوں کا سہولت کار کہہ رہے ہیں وہ تو دہشت گردی کا سب سے بڑا مخالف تھا۔ یہ مراد سعید ہی ہے نا جس نے دہشت گردی کا سب سے بڑا وہ وکٹم ہے، اس کا اپنا گھر، اس کا اپنا خاندان، اس کے اپنے گھر والے، اس کے اپنے رشتہ دار، اس کا قبیلہ، اس کا علاقہ، یہ سب دہشت گردی کا شکار ہوئے۔ وہ تو دہشت گردی کا ایک بہت بڑا وکٹم ہے اور اسی نے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی، مگر کسی نے اس کی بات ہی نہیں سنی۔ اور عمران خان یہ نہیں کہتا دہشت گردی کے معاملے میں کہ آپ دہشت گردی کو ختم نہ کریں، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی دہشت گردی کو ختم کرنے کی پالیسی غلط ہے، اس پالیسی کے ساتھ آج تک آپ دہشت گردی ختم نہیں کر سکے بلکہ وہ بڑھتی چلی گئی ہے۔ پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ آپ دہشت گردی کو بزور بازو یا طاقت کے ذریعے سے یا گولی اور بارود کے ذریعے سے کچلنے کی پالیسی چھوڑ دیں، دماغ سے کام لیں، ایک اتفاق رائے پیدا کریں جس کے اندر سارے کے سارے قبیلے، پورا کا پورا جرگہ، افغانستان، پاکستان، یہ سارے اس میں انوالو ہو، دہشت گردوں کو باقاعدہ ان کا رستہ بند کر دیں، دہشت گردی ختم ہوتی جائے گی۔ جب آپ یہاں ماریں گے انہیں وہاں سہولت کاری ملے گی، وہاں جا کے چھپ جائیں گے، پھر جب انہیں موقع ملے گا وہ آ کے آپ کو یہاں ماریں گے، 100 سال لڑتے رہیں آپ ان سے۔ عمران خان کہتا ہے یہ لڑائی کا طریقہ ہی غلط ہے، آپ کرتے یہ ہیں کہ آپ دہشت گردوں کو مارنے جاتے ہیں، عام آدمی کو مار دیتے ہیں، بہت سارے سویلینز وہاں پہ قتل ہو جاتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ۔ اب خواجہ آصف نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج جائز ہے، یہ میں آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کولیٹرل ڈیمیج کو ایک پالیسی کے تحت اڈاپٹ کر لیا، آج انہوں نے اس کو اون کر لیا ہے کہ جی ٹھیک ہے، جب دہشت گرد ہوں گے تو وہاں جائیں گے، ماریں گے تو وہاں عام لوگ بھی مارے جائیں گے اور یہ ہوگا، یہ بھگتنا پڑے گا سب کو۔ خواجہ صاحب آپ کے شہر میں یہ نہیں ہوتا نا، لاہور میں یہ نہیں ہوتا، وہاں پہ تو پولیس والے اپنی جانیں دیتے ہیں لیکن سویلینز کو بچاتے ہیں۔ لیکن جو آپ چاہ رہے ہیں نا خیبر پختونخوا میں کہ اوپر سے لا کے ڈرون مارا جائے یا جیٹ طیاروں کی بمباری کی جائے، پورے کے پورے گاؤں ملیا میٹ کر دیے جائیں، یہ پالیسی کسی دشمن ملک میں جا کے تو آپ کر سکتے ہیں، اپنے ہم وطنوں کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے، نہ آپ کو یہ کرنے دیں گے۔ آپ کے ہم وطن پاکستانی اتنے بے بس نہیں ہیں خواجہ صاحب کہ آپ اپنے بوٹ پالش کے چکر میں غریبوں کی اور کمزوروں کی اور ان لوگوں کی جو بے گناہ اور نہتے ہیں ان کی جانیں لے لیں۔ جو دہشت گرد آتے ہیں بندوقوں کے ساتھ آتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بیچارے جو مقامی لوگ ہیں وہ نہتے ہیں ان کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائیں؟ آپ نے ان سے لڑنا ہے تو وہاں لڑیں جہاں سے وہ آ رہے ہیں، ان کی آمد کا رستہ بند کریں، پہلے آمد کا رستہ خود کھولا، اب انہیں لا کر بسا دیا۔ اب طریقہ کار یہ نہیں ہے، آپ یہاں ماریں گے دہشت گرد وہاں جا کے چھپ جائیں گے افغانستان میں، ان کی حکومت انہیں کچھ نہیں کہے گی، یا وہ وہاں پہ آگے اگر سہولت کاری لے لیتے ہیں افغان عوام سے یا قبائل سے، اور پھر جب ان کا داؤ لگے گا پھر آ کے ماریں گے۔ اس طرح تو آپ 100 سال 200 سال 250 سال آپ لڑتے رہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اگر دہشت گردی ختم کرنی ہے تو افغانستان کی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر ایک مربوط حکمت عملی بنائے، جو قبائلی عوام ہے ان کا جرگہ بلایا جائے، تمام سرداروں کا لویا جرگہ بہت بڑا ہوتا ہے پاکستان افغانستان میں، وہ جرگہ بلا کے دونوں طرف کے جو قبائلی عمائدین ہیں، جو سردار ہیں، وہ یہ بات طے کریں کہ آج کے بعد دہشت گردوں کو نہ ادھر پناہ ملے گی نہ ادھر پناہ ملے گی، مقامی افراد کو مضبوط کیا جائے، وہاں پہ جو لوکل پولیس ہے اس کو ہتھیار دیے جائیں، اس کو سہولت کاری دی جائے، اور جرگے سسٹم کے ذریعے سے دہشت گردوں کے لیے زمین تنگ کی جائے۔ یہ آہستہ آہستہ یا تو دہشت گردی چھوڑ دیں گے یا ہتھیار پھینک دیں گے یا ایلیمینیٹ ہو جائیں گے۔ یہ ہے سادہ فارمولہ عمران خان صاحب کا جو وہ دہشت گردی کے خلاف بتاتے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں جی اوپر سے بم ماریں گے، اوپر سے ڈرون ماریں گے، وہ تو عام لوگ جو شہید ہو جائیں گے ان کے جو باقی بچیں گے وہ بھی ہتھیار اٹھا لیں گے۔ پھر
یہی ہو رہا ہے اور اس سے دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ بات عمران خان صاحب کو اشرف غنی اور جو کرزئی حکومت تھی انہوں نے افغانستان سے بتائی تھی, اور یہ بات امریکنز اچھی طرح جانتے ہیں, حتیٰ کہ یہ بات جو ہے وہ پاکستانی بھی اب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں طاقت کے بجائے مشاورت سے کام کر لیں, لیکن ان کے دماغ میں یہ بات گھستی نہیں ہے.